تاریخ 4 جولائی 2025 انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک کے شہر منگلورو کے ایک مشہور مندر میں صفائی کرنے والا ملازم ایک دن اچانک مجسٹریٹ کے دفتر پہنچا اور یہ اعتراف کیا کہ اس نے 1995 سے 2014 کے درمیان تقریباً 100 لاشوں کو مختلف مقامات پر دفن کیا ہے، جن میں ریپ کا اشارہ بننے والی نوجوان خواتین بھی شامل تھیں۔ مجسٹریٹ کو یقین دلا سکے اس لیے یہاں آنے سے پہلے اس نے ایک قبر کو کھودا، وہاں دفن ایک لاش کی فوٹو لی اور ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ اس دعوے نے قانونی اور سیاسی حلقوں میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ پولیس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تفتیش کہاں سے شروع کی جائے، لیکن ایک بات جو اس دعوے کو مسترد یا اگنور نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ ماضی میں ریاست میں ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جن میں نوجوان خواتین پراسرار حالات میں غائب ہوئی ہیں اور ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں۔ حالیہ انکشاف کے بعد ایک ایسی خاتون بھی سامنے آئی ہیں جن کی بیٹی 2 دہائی قبل لاپتہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے پولیس سے اپیل کی ہے کہ اگر لاشوں کی شناخت ہو جائے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں۔ پوری کہانی آج کے بی بی سی ریڈز میں، میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ کرناٹک کے قصبے دھرم استھل کے ایک مشہور مندر میں صفائی کا کام کرنے والے ملازم نے انڈین سول ڈیفنس کوڈ کی دفعہ 183 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان درج کرایا ہے۔ آج تک وہ اس بارے میں کیوں خاموش رہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، اس لیے وہ کچھ نہیں بولے۔ 5 جولائی کو یہ شکایت درج ہوئی اور ابھی تک اس معاملے پر کوئی بڑی پیش رفت نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کے وی دھننجے نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اجتماعی قبروں کی تلاشی سے بچنے اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جن کے نام سامنے آ سکتے ہیں۔ ریاستی حکومت نے قانونی ماہرین اور سینئر وکلاء کے مطالبے کے بعد معاملے کی تفتیش کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ حالانکہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت کسی دباؤ میں کام نہیں کرے گی، قانون کے دائرے میں کارروائی کی جائے گی۔ تو اب بات کے الزامات ہیں کیا؟ تو پہلے یہ بتا دیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے شکایت کرنے والے ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی ہے، بس اتنا کہ وہ شری شیترا دھرم استھل منجوناتھ سوامی مندر میں صفائی کا کام کرتے تھے، جسے دھرم استھل مندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنوبی انڈیا کا ایک قدیم مندر ہے جو تقریباً 800 سال پہلے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایک شیو مندر ہے جس کی دیکھ بھال ویشنو روایت کے پجاری کرتے ہیں۔ شکایت کرنے والے شخص نے بتایا ہے کہ وہ 1990 اور 2013 کے درمیان نیتراوتی ندی کے کنارے باقاعدہ صفائی کا کام کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کام کی نوعیت تبدیل ہو گئی اور ان میں سنگین جرائم کے ثبوت چھپانے کی ذمہ داری بھی شامل ہو گئی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی خواتین کی لاشوں کو برہنہ دیکھا جن پر تشدد اور حملے کے واضح نشانات تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے پولیس کو اس بارے میں بتانے کی بات کی تو ان کے سپروائزر نے انہیں منع کر دیا، اور جب انہوں نے سپروائزر کی بات ماننے سے انکار کیا تو انہیں دھمکی ملی کہ ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تمہارا جسم باقی لوگوں کی طرح دفن ہو جائے گا اور ہم تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 2010 کا ایک واقعہ انہیں اب بھی پریشان کرتا ہے، جب گارڈ انہیں مقامی پیٹرول پمپ سے تقریباً 500 میٹر دور ایک جگہ پر لے گیا تھا جہاں انہوں نے ایک نوجوان لڑکی کی لاش دیکھی جس کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان تھی۔ اس کے جسم پر بہت کم کپڑے تھے اور جنسی تشدد کے واضح نشانات تھے۔ اس کی گردن پر گلا گھونٹنے کے نشانات تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک گڑھا کھودنے اور اسے اور اس کے اسکول بیگ کو دفن کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ منظر اب بھی میری آنکھوں میں تازہ ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ایک اور واقعہ جسے وہ نہیں بھول سکتے ہیں وہ ایک 20 سالہ خاتون کا تھا جس کا چہرہ تیزاب سے جل گیا تھا۔ FIR کے مطابق ان لوگوں کا قتل کرنے کا طریقہ انتہائی وحشیانہ تھا۔ درخواست گزار کے مطابق یہ واقعات ان کے سامنے پیش آئے۔ کبھی کبھی انہیں ان لاشوں پر ڈیزل ڈالنے کی ہدایت دی جاتی تھی، پھر حکم آیا کہ لاشوں کو جلا دیا جائے تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ اس طرح سینکڑوں لاشوں کو تباہ کیا گیا۔ شکایت کرنے والے شخص کا کہنا ہے کہ وہ مزید ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ ریاست سے باہر منتقل ہو گئے ہیں۔ FIR میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مندر انتظامیہ اور دیگر عملے سے جڑے ہیں۔ میں ابھی ان کے نام نہیں ظاہر کر سکتا کیونکہ کچھ لوگ بہت بااثر ہیں۔ جیسے ہی مجھے اور میرے خاندان کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا میں ان تمام ناموں اور ان کے کرداروں کو عام کرنے کے لیے تیار ہوں۔
ثبوت پیش کرنے کے لیے صفائی کرنے والے ملازم نے خود ایک قبر کھودی اور مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے تصاویر اور ثبوت پیش کیے۔ بتایا گیا کہ مجسٹریٹ کے سامنے شکایت کرنے والے شخص کو سر سے پاؤں تک کالے کپڑے سے مکمل طور پر ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا اعتراف ہے جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے بھیانک اور سنجیدہ قسم کے الزامات اور واقعات کی تفتیش سست روی کا شکار کیوں ہے؟ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کے وی دھننجے کا خیال ہے کہ تحقیقات کی سست روی تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکایت 4 جولائی کو درج کرائی گئی تھی۔ شکایت کرنے والا مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کراتے وقت دفن کی گئی ایک لاش کی باقیات کو بھی سامنے لایا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی پولیس نے شکایت کرنے والے شخص کو موقع پر لے جانے اور جائے وقوع کا معائنہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ بعض ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ان واقعات میں ریاست کے کچھ طاقتور لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ جنوبی کناڈا ضلع کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر ارون کے کی رائے مختلف ہے۔ انہوں نے BBC ہندی کو بتایا کہ عام حالات میں 10 سے 15 سال بعد ایسا کوئی کیس درج نہیں ہوتا، لیکن اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ معاملہ کیا ہے، تفتیش کرنے والا افسر کون ہے۔ اس کے بعد تحقیقات ایک عمل سے گزرتی ہے۔ کیونکہ ابھی اس معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے، اس لیے اس بارے میں مزید تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں۔ شکایت کرنے والے کو تفتیشی افسر کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرانا ہوگا۔ انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے جو کچھ کہا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ انہیں تفتیشی افسر کے سامنے کب طلب کیا جائے گا، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس تنقید پر کہ شکایت کرنے والے کو اس مقام پر نہیں لے جایا گیا جہاں اس نے قبر سے واقعات نکالی تھی، ڈاکٹر ارون کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس کی شکایت کی صداقت کی تصدیق کرنی ہوگی۔ کھدائی اس نے خود کی ہے، ہمیں اس کے قانونی جواز کی جانچ کرنی ہوگی۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگلا قدم معائنہ کرنا اور پوچھ گچھ کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قبر کھودنا ایک جرم ہے۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں۔ ہمیں تحقیقات اور تصدیق کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ چلیے، پولیس اپنا کام جب کرے گی، لیکن اس انکشاف سے کچھ لوگوں کے زخم پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ سجاتا بھٹ نامی ایک خاتون نے 22 سال پہلے پراسرار حالت میں لاپتہ ہونے والی اپنی بیٹی کی یادیں شیئر کی۔ سجاتا کی بیٹی اننیا بھٹ منی پال میں میڈیکل کالج کی پہلی سال کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سجاتا کے مطابق ان کی بیٹی کو آخری بار دھرم استھل میں دیکھا گیا تھا۔ ان کے وکیل منجوناتھ این نے BBC کو بتایا کہ وہ کسی کے خلاف کوئی الزام نہیں لگا رہی ہیں، وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ اگر اس صفائی کرنے والے ملازم کی شکایت پر لاشوں کی کھدائی کی جائے تو ان کا DNA ٹیسٹ کرایا جائے۔ ان کا مقصد صرف اپنی بیٹی اننیا کی موت کو قبول کرنا اور اس کی آخری رسومات ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر ارون کو اپنی درخواست سونپنے کے بعد سجاتا بھٹ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے کے بعد وہ دھرم استھل گئی تھی۔ وہاں انہوں نے افسروں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن انہیں وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن بھی گئی تھی، لیکن وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس شخص نے اتنے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں اور جو دعوے کیے ہیں، کیا وہ قابل اعتبار بھی ہیں یا نہیں؟ ریاست کرناٹک میں خواتین کے غائب ہونے اور ریپ اور قتل کے الزامات کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ سن 2012 میں ایک 17 سالہ اسٹوڈنٹ ریپ اور قتل نے ریاست میں بحث چھیڑ دی تھی۔ اس وقت خواتین پر حملوں اور قتل سے متعلق واقعات کی تحقیقات کے لیے قانون سازوں کی ایک کمیٹی تشکیل بھی دی گئی تھی۔ 23 جنوری 2017 کو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے ایک کمیٹی کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ جنوبی کناڈا ضلع میں ہر سال تقریباً 100 خواتین کی غیر فطری موت کی اطلاع ملتی ہے۔ اس ضلع میں تقریباً 400 خواتین لاپتہ ہوئی اور ریپ کے 106 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 1983 میں دھرم استھل قصبے میں 4 خواتین کے لاپتہ ہونے کا مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھا تھا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔